جو مثالیں آپ نے دیں دونوں حکومتوں کے درمیان باہمی موافقت کی، ایک دوسرے سے جو ہے تعاون کرنے کی، پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی یہ رائے بڑی عام طور پہ پائی جاتی ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اور طالبان کی جو حکومت ہے یہ فطری اتحادی ہیں. تو یہ والا جو انسیڈنٹ ہے یا اس طرح کے ملتے جلتے کچھ اور انسیڈنٹس جو ہیں، یہ کیا اس بیانیے کی، اس تھیسس کی نفی نہیں ہے؟ دیکھیے، ہم جب کہتے ہیں کہ فطری اتحاد اور غیر فطری اتحاد، تو میں ایک تو یہ بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہم پہلے ذرا غیر فطری تعلقات پر نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جی اچھا دیکھیں، تاریخی طور پر افغانستان کے تعلقات وسطی ایشیائی اقوام جو افغانستان کے شمال میں واقع ہیں اور ایران کے ساتھ زیادہ رہے ہیں، جبکہ پاکستان کا خطہ انڈیا کے ساتھ بھی زیادہ رہے. نہیں، آپ سن لیجئے نا. پاکستان کا خطہ جو ہے وہ اس میں افغانستان تو حالت جنگ میں رہا. کیسے؟ غزنوی خاندان نے پاکستان کے علاقے کو اپنے زیر تسلط رکھا، پھر مغلوں اور انگریزوں نے بیشتر مشرقی افغانستان پر اپنا تسلط رکھا. تو یہ وہ والا کلچرل رشتہ نہیں تھا جو ترک نسل یا ایرانی یا فارسی نسل آپس میں تھی. یہاں پر تو معاملہ یہ تھا کہ وہ آپس میں تسلط کا رہا، اور اس کے اوپر یہ ہوا کہ عموماً ان دور ادوار میں پشتون علاقے ایک ہی ہوتے تھے. جب 1993 کی ڈیورنڈ لائن نے افغانیوں میں کو اس طرح تقسیم کیا تو وہ ان میں کبھی بھی پذیرائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کی وجہ سے بھی ان میں افغان قوم میں غم و غصہ قائم رہا پشتون قومیت کی وجہ سے، اور جس کی تاریخ اب پہلے ہم بیان ہو چکی ہے. سوائے 1979 کے افغان جہاد اور پھر پہلی طالبان اسلامی حکومت کے دوران، جس کی وجہ سے جس میں وجہ یہ تھی کہ اسلامی نظریہ جہاد تھا اور پھر طالبان کی اسلامی اخوت کی سوچ تھی. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ غیر فطری باتیں تھیں جس میں کہ ہم اتنے قریب نہیں تھے. لیکن اس کے بعد اب کیا ہوا؟ اب فطری سائٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 20 سال امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اچھا غیر فطری میں یہ بھی تھا، 20 سال انہوں نے پوری کوشش کی امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کہ افغانیوں کی ذہن سازی نیشن سٹیٹ کے طور پہ کی جائے، اور افغانستان کے انتشار کی وجہ پاکستان کو ٹھہرایا جائے، جس میں ہندوستان نے بھی بھرپور حصہ ڈالا. تو یہ ایک اور غیر فطری مسئلہ ہو رہا تھا. مگر ہوا کیا؟ 15 اگست کو طالبان کے غلبے نے سوچ کو شدید ٹھیس پہنچائی، اور اس آخری کامیابی میں پاکستان نے درپردہ طالبان کا بھرپور ساتھ دیا مذاکرات کے دوران بھی، اور 2020 کی یا 2020 کی گرمیوں کی آخری الغار کے دوران بھی. تو اس کو موجودہ 2021 کی معذرت ہے، اس کو موجودہ طالبان حکومت پوری طرح سمجھتی ہے. تو اس تناظر میں تو جب ہم ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم پاکستانیوں نے تقسیم کشمیر کا زخم آج تک نہیں بلایا، 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. تو کیا افغان قوم سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ 125 سالہ زخم بھلا دیں؟ اور انہوں نے تو اس بارے میں ہم سے جنگ بھی نہیں کی. لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتیں موجودہ، ان کی آپس میں مخلصانہ کوشش ہے کہ یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے طے کریں. اچھا، یہ میں نے غیر فطری باتیں کی اتحاد کی. عموماً تاریخی میرے ذات اوپینین میں تاریخی طور پر غیر فطری اتحاد تھا. اب ہم اس فطری اتحاد کو دیکھیے 79 سے لے کر آج تک، مجاہدین سے لے کر طالبان تک کے اسلامی ذہن رکھنے والے افغانیوں کو پاکستانی عوام کی بالعموم اور پشتونوں کی بالخصوص بھرپور حمایت حاصل رہی ہے، اور اسی لیے وہ لوگ آتے جاتے رہے، کامیاب ہوئے، اور اتنے بڑے ریفیوجیز کو ہم نے سنبھال کے رکھا. ابھی چند دن پہلے طالبان کے حوالے سے چند دن پہلے جو تعاون کی پاکستان کے ساتھ وہ ایک نقطہ نظر ہے، اور یہ پوری جو طالبان کی طرف سے تعاون والا معاملہ ہے، یہ ملا خراسانی کی جو انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، تو یہ بھی پاکستان کی فیور ہی ہے نا کہ موسٹ وانٹڈ تھا پاکستان کو. کریکٹ، بالکل. آپ بتائیں گے نہیں لیکن کر تو دیا نا انہوں نے. جی بالکل. تو اس میں 2-3 نکات اور میں بیان کر دیتا ہوں اس حوالے سے کہ تمام ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا پاکستان نے یہ فلاں کیا وہ کیا، لیکن تمام ممالک کے مقابلے میں اس دوران پاکستان حکومت
اور فوج کی بھی درپردہ حمایت اسلامی جنگجوؤں کو رہی، مگر نہ صرف عوام بلکہ ان کو بھی درپردہ رہی. پھر کم بیش دونوں کو امریکہ، یہ فطری اتحاد کی چیزیں ہیں جی، دونوں کو امریکہ، ہندوستان اور اسرائیل کی دشمنی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو پچھلے 42 سالوں میں اپنے عروج پر رہی، اور اچھے برے ملے جلے انداز سے دونوں نے ایک دوسرے کی مدد بھی کی ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تو معاشی طور پر افغانستان کو اب کی بات کر رہا ہوں، اب افغانستان کو پاکستان کی بندرگاہوں کی ضرورت ہے، تو پاکستان اور چین کے سی پیک کو افغانستان کی راہداری کی ضرورت ہے وسطی ایشیائی ممالک تک تجارتی رسائی کے لیے. ایک اور بات یہ دیکھ لیجئے کہ افغانستان اور پاکستان مذہبی لحاظ سے سنی المسلک ہیں، اور موجودہ بیشتر طالبان نے پاکستان کے مدارس سے ہی تعلیم حاصل کی ہے نا. بالکل. اور آخری اب پچھلے 5 ماہ دیکھیں تو اس کے دوران افغانستان میں امن کی وجہ سے دونوں ممالک میں پابندیوں کے باوجود تجارت میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا. دونوں ممالک کے درمیان سرکاری اور غیر سرکاری وفود کے رابطے ہو رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں افغان دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے سر، بہت بڑی بات ہے یہ اس بارڈر سے. ایک وہ بات ہے. پھر ہوا یہ کہ طالبان سے اگر آپ پوچھیں نا تو کہتے ہیں ہم تو حالت جنگ میں تھے، ہم اس میں مصروف تھے. بالکل صحیح. تو ہمارے پاس تو وقت نہیں تھا کہ تعلیم حاصل کریں اور یہ سب چیزیں کر سکیں. اور امریکہ جب گیا ہے ابھی 5 مہینے پہلے تو بیشتر تربیت یافتہ افغانیوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور ٹرینڈ افغانیوں کو. اس کا نقصان یہ ہے کہ وہاں پہ ہسپتال کھڑے ہیں، لوگ کم ہیں، اسی طرح یونیورسٹیاں پڑھانے والے کم ہیں. تو یہ جو 20 سالہ اس کا جو یہ ویکیوم کریٹ ہوا ہے نا، اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی ماہرین اس خلا کو پر کرنے میں کرائسس کے دور میں گزر رہے ہیں اور اس کے لیے انہیں سیٹل ڈاؤن ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. بالکل. لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہم ان کی مدد، میں بتا صرف ہی رہا ہوں، یہ فطری اتحاد کی نکات تھے. جی جی. کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلامی نظام میں کوئی رخنا نہ ڈالے، اس کے ساتھ ساتھ کریں. دیکھیے کل جیسے میں نے بتایا پہلے بھی، کل ہی 6.5 کروڑ والا معاملہ، پھر اوپن یونیورسٹی کے کیمپس کا معاملہ، پھر اخوت فاؤنڈیشن کا، تو ہے یہ سب چل رہا ہے. لیکن یہ بھی دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ دونوں حکومتیں احتیاط سے چل رہی ہیں تاکہ انتشار پھیلانے والے لوگ اندر نہ گھس جائیں. وہی آپ کا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ انشاءاللہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے طالبان؟ ان سب ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ باڑھ کے مسئلے کو بھی دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کر حل کر لیں گے. اور جیسے جیسے طالبان حکومت اپنے حالات پر قابو میں پانے میں کامیاب ہوگی نا، ویسے ویسے یہ تعلقات اور روابط مزید مضبوط ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ اتحاد جاری رہے گا. اور یہ تھیسس جو کہا گیا ہے اس کو غلط ثابت انشاءاللہ کریں گے، غلط ثابت نہیں ہوگا. ایک اور آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ اب حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایسی مربوط پالیسی بنائے تاکہ افغانستان کے معاملے میں کم سے کم اگر 2023 میں بھی کوئی حکومتی تبدیلی آتی ہے تو نئی حکومت کہیں کوئی نیا یو ٹرن نہ کر لے. جی بالکل، یعنی پالیسی جو ہے وہ کنٹینیو ہونی چاہیے. جی تو یہ چند باتیں ہیں میری رائے میں کہ جو پازیٹیوز ہیں وہ زیادہ ہیں ان کے اتحاد کو، اس تھیسس کے فطری اتحاد کو جاری رکھنے.